عیسائی اداکارہ مونا سینما میں ایک امیر چالاک لڑکی کا کردار ادا کرنے والی مشہور ترین اداکارہ تھیں۔ مرد چھیننے والی کا لقب ان کے پورے فنی کیریئر میں ان کے ساتھ رہا۔ مونا ان کا اصل نام نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ نام اپنے فنی نام کے لیے چنا ہے۔ ان کا اصل نام ایلن ڈیگر ہے اور وہ سینما کی تاریخ کی سب سے مشہور فنکارانہ خاندان کی فرد تھیں، کیونکہ ان کی والدہ آسیہ ایک پروڈیوسر ہے اور وہ مصری سینما کی ماں کہلاتی ہیں۔ اس لیے آسیہ اپنی بیٹی مونا کے ساتھ سفر کر کے مصر چلی گئی اور اسکندریہ میں ٹھہری۔ مونا نے اپنے پہلا آڈیشن 1944 میں شروع کیا۔ ان کی زندگی اس وقت بدل گئی جب وہ علی منصور نامی نوجوان کو جانتی تھیں۔ وہ 50 کی دہائی میں کامیاب اور مشہور وکلاء میں سے ایک تھا۔ ان کی ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران دونوں نے محبت کی کہانی گزاری۔ دونوں نے اپنے مذہب کا احترام کیا اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان کی شادی کے 5 مہینے بعد وہ اپنے شوہر کو اس کے اخلاقیات اور اس کی اچھی عبادت کی وجہ سے بہت پسند کرتی تھیں، اور جب انہوں نے اس سے پوچھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ اخلاق، دیانت و وفاداری اور حسن سلوک ان تمام چیزوں سے وابستگی کا نتیجہ رب کی اطاعت ہے جس کا اسلام حکم دیتا ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اپنے پورے دل سے نماز، صدقہ، رمضان کے روزے اور قرآن مجید اور نبوی روایت کو حفظ کرنے میں لگ گئی۔ نیز وہ حج کے مناسک کی آرزو رکھتی تھیں، اس لیے وہ فوراً حج کے لیے چلی گئیں۔ حالانکہ اس وقت وہ حاملہ تھیں اور جب وہ حج کر رہی تھیں تو انہوں نے اپنے سب سے بڑی بیٹی کو جنم دیا اور اس کا نام فاطمۃ الزہرا رکھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے اداکاری چھوڑ دی اور ان کی والدہ کے ساتھ بہت لڑائی ہوئی کیونکہ وہ اپنی تمام فلموں کو جلا دینا چاہتی تھی، لیکن ان کی والدہ نے ان کی خواہش کو پورا کرنے سے یہ جواز پیش کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ فلمیں ان کی پروڈکشن تھیں اور سینما کی تاریخ کو تاریخ سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ فنکارہ مونا کی ساری زندگی کی نمایاں ترین خوابوں اور خواہشات میں سے ایک خواہش تھی کہ مدینہ میں دفن ہوں۔ حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ اس خواہش کا پورا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا۔ در حقیقت اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی جب وہ 2000 آئین میں حج کی سعادت حاصل کر رہی تھیں اور ان کی عمر 74 برس تھی۔ انہیں بقی میں ان کی خواہش کے مطابق صحابہ کرام کی قبروں مدینہ کے لوگوں کے مرکزی قبرستان میں دفنایا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر کم از کم 50,000 لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ